بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر فجر کی نماز رہ جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ پیارے ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم شمعون کی ایجنسیوں نے جب اسے خبردار کیا کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے اور اگر وہ یوں ہی بیداری کی جانب گامزن رہے تو ایک دن وہ پھر سے پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے اور ہم محکوم ہو جائیں گے۔ ایجنسیوں کی یہ بات سن کر اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا لگایا اور کہا، مجھے نہیں لگتا مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہو۔ ایجنسیوں نے کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، کیا صبح فجر کی نماز کے وقت جمعہ پڑھنے کے برابر انسان ہوتے ہیں؟ ایجنسیوں نے کہا، نہیں، ایک صف یا آدھی صف انسان ہوتے ہیں۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، جب صبح نماز کے وقت جمعہ کے برابر مسلمان جمع ہو جائیں پھر ان کو اس پوری دنیا پر غالب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، یعنی مسلمانوں کی بیداری سے تب تک کوئی خطرہ نہیں۔ اور جب مسلمان اپنی مسجدوں میں فجر کی نماز کے وقت اتنی تعداد میں اکٹھے ہونے لگیں گے جتنا تعداد میں جمعہ کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تب یہ خطرے والی بات ہوگی اور پھر انہیں دنیا پر حاکم بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز کے وقت صرف اور صرف ایک ہی صف میں لوگ موجود ہوتے ہیں، جبکہ جمعہ والے دن اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ مساجد میں جگہ نہ ہونے کے باعث مساجد سے باہر بھی صفیں بچھائی جاتی ہیں۔ کسی بھی مسلمان کی فجر کی نماز قضا ہونی نہیں چاہیے، بلکہ ہر کسی کو وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز فجر چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی اس نے گناہ کیا۔ اور دوسری اہم بات جو ہم سب کو بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز کے ساتھ میری اور آپ کی روزی جڑی ہوتی ہے، باقی چاروں نمازوں کا بھی رزق کے اوپر اثر ہوتا ہے، لیکن ہمارے رزق کی تنگی میں سب سے بڑی رکاوٹ فجر کی نماز ادا نہ کرنا ہے۔ اور آج کے دور میں ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ بھی رزق ہی ہے۔ تو اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جس نماز نے ہمارا رزق بڑھانا ہے وہی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ آج کی تحقیق اور علم و مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح سب سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فالج کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ ان لوگوں میں جو صبح کی نماز چھوڑتے ہیں اور جتنے بھی دماغی حادثے ہیں یعنی نفسیاتی مسائل ہیں، ان سب کی شرح سب سے زیادہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں میں پائی جاتی ہے۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی اس گھر میں سلامتی، رحمت اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہ پڑھی جائے اس گھر سے کوئی عامل جادو کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتا۔ فجر کی نماز چھوڑنے کے کس قدر نقصانات ہیں، لیکن یاد رکھیں دو نمازوں کا چھوڑنا سب سے زیادہ خطرناک عمل ہے۔ ان میں سے ایک فجر اور دوسری عشاء کی نماز ہے۔ تو جان لیجئے جن گھروں میں یہ دو نمازیں نہیں پڑھی جاتی ان گھروں میں جادو ٹونا اور ان کے اثرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جادو وہاں چلتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو۔ تو جب انسان صبح سویرے اٹھنے کے بعد نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر تھوڑی بہت تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، پھر ظہر کے وقت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے بعد عصر، پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے انسان پر اور ایسے گھروں پر جادو کے اثرات ہونے کی شرح ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں جادو ٹونا نہیں چل سکتا وہاں دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں میں رزق کی فراوانی آتی ہے جن میں خصوصی طور پر نماز فجر کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ اب نماز فجر قضا کا مسئلہ، میرے بہن بھائیوں، اگر کسی کا ارادہ پورا تھا کہ وہ فجر کی نماز ضرور ادا کرے گا، الارم لگایا، الارم بجا بھی، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ آنکھ نہ کھلی اور نماز قضا ہو گئی، تو اب نماز کیسے ادا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب بھی آنکھ کھلے پہلی فرصت میں نماز ادا کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، اب یہ مسئلہ نہایت توجہ طلب ہے اور اس کا خیال ضرور رکھیں۔ اگر آپ صبح 8 یا 9 بجے یا 10 11 بجے اٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے فجر کی 2 سنتیں اور پھر 2 فرض ادا کریں۔ فجر کا وقت گزر جانے کے بعد قضا کی نیت کر کے ادا کریں۔ لیکن اگر آپ اٹھتے ہی 11:30 یا 12 بجے ہیں تو یاد رکھیں اس وقت زوال کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے،
لہٰذا 11:30 سے لے کر 12:15 بجے تک زوال کا وقت رہتا ہے، اور اس دوران آپ کوئی نماز ادا ہرگز نہ کریں۔ لیکن زوال کا وقت گزر جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ ظہر کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنے کے بعد فجر کے 2 فرض قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کر سکتے، اور اس کے ثواب سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اٹھ جائیں اور نماز ادا کر لیں تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی 2 سنت مؤکدہ اور 2 فرض ادا کریں گے، لیکن زوال کے بعد سنت ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر شادی شدہ خواتین کے لیے۔ اگر رات کو اپنے خاوند کے ساتھ خلوت کر لیتی ہیں اور پھر صبح تمام گھر والوں کے سامنے شرم کے مارے نہانے نہیں جاتی، جب بچے بڑے ہیں یا بال گیلے ہوتے ہیں تو سب گھر والے کیا کہیں گے، اور اس طرح کے بے شمار عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں شریعت ایسے کسی عذر کو نہیں مانتی، اور یہاں بات شریعت کی ہو رہی ہے تو یہ تمام خود ساختہ عذر ہے کہ گھر چھوٹا ہے، اٹیچ باتھ نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہے، مگر شریعت یہ تمام عذر ہرگز نہیں مانتی۔ کس قدر بدبختی والی بات ہے، رات میں خلوت تو اس نیت سے کی کہ یہ سنت عمل ہے، لیکن صبح فرائض ہی چھوڑ دیے صرف اس لیے خلوت میں نفس شامل ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے رات خلوت کی، پھر صبح نماز چھوڑ دی، جبکہ بیوی اس ناپاکی کی حالت میں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بچوں کو سکول بھیج دیا، اور پھر 10-11 بجے نہا کر نماز ادا کر رہی ہے۔ تو جان لیجئے یہ عمل بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے نظام اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اپنی روٹین ترتیب دینی چاہیے تاکہ نماز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو سکے اور وقت پر نماز ادا کی جا سکے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، اگر خلوت کا ارادہ ہو تو پھر خلوت کے فوراً بعد نہا کر ہی سویا جائے تاکہ صبح فجر کی نماز وقت پر ادا کی جا سکے۔ لہٰذا فجر کی نماز قضا کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی بھی عذر ہے، خلوت کی ناپاکی، پانی کی قلت، یا نیند کا غلبہ، یا کوئی بھی دوسرا عذر ہے، مثلاً بیماری کی وجہ سے رہ گئی، یا کوئی گھریلو پریشانی ہے، یا سفر میں ہے، یا چھوٹے بچوں والی عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں ان سے نماز وقت پر ادا نہیں ہو سکی۔ میرے بہن بھائیوں، یاد رکھیں زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو 4 رکعات پڑھیں گے، یعنی 2 سنت اور 2 فرض۔ لیکن اگر کسی وجہ سے زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کے بعد پڑھیں گے، یا عصر کے بعد، یا مغرب کے بعد، یا اگلے دن کسی وقت پڑھنا ہو تو صرف فرائض کی ادائیگی کریں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب اگر نماز رہ گئی ہو تو یہ سوچا جائے کہ اب کل ہی پڑھ لیں گے، تو جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے ادا کر لیں۔ اب یہ بھی جان لیں اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور فجر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو وہ جیسے ہی اٹھی سب سے پہلے وضو کر کے اپنی فجر کی نماز ادا کر لیں، لیکن زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنا وظیفہ کر لیں تو یہ وظیفہ بعد نماز فجر ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نماز مقررہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اسی طرح کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل حدیث کی باتیں کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔